اور ایک بات یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا غیبت کے باب میں کہ بہت سے لوگ کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو خالی پائیں گے. نامہ اعمال کو خالی پائیں گے کس وجہ سے؟ غیبت کی وجہ سے. اللہ کے رسول کیوں نامہ اعمال اتنا نیکیوں سے بھرا ہوا خالی کیوں ہوگا؟ کبھی فلاں کی غیبت کی ہے، کبھی فلاں کی غیبت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی ساری نیکیوں کو ان لوگوں میں بانٹ دی ہے، یہ خالم خالی آ گیا ہے. اسی طرح ایک ضعیف روایت کے اندر یہ بھی تذکرہ موجود ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک ملازم بھی ہے جو انہوں نے اس لیے رکھا کہ یہ سفر میں ہمارے کھانے کا بندوبست کرے گا. اب وہ چلتے چلتے ایک جگہ رکے ہیں اور آنکھ لگ گئی. اب آنکھ لگ گئی، ملازم بھی انسان ہے، غلام بھی انسان ہے، اس کی بھی آنکھ لگ گئی ہے. ابو بکر و عمر اٹھے ہیں، دیکھا غلام سویا ہوا، آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مسکرانا شروع کر دیا. ابو بکر و عمر ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور مسکراہٹ کا نشانہ کون ہے؟ وہ غلام ہے. اور کہنے کا مقصد مسکراہٹ کا کیا ہے؟ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. مسکراہٹ صرف اس لیے ہے یار اس کو تو ہم کھانا پکانے کے لیے لائے تھے، اگر ہماری آنکھ لگ بھی گئی تو اس ملازم کو تو جاگنا چاہیے تھا، ہمارا کھانا تو تیار کرتا. اس لیے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یار اس ملازم کو اس لیے لائے تھے، یہ بھی سو رہا ہے. اب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور رسول اللہ کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجئے. رسول اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن وہی بات سند میں کچھ ضعف موجود ہونے کے باوجود بعض روایات مفہوماً درست ہوتی ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، کیونکہ باقی احادیث کا جو سیاق و سباق ہے اس کی تائید کرتا ہے. رسول اللہ نے ابو بکر و عمر کو کہا تم دونوں اپنا کھانا کھائے ہو. اے اللہ کے رسول ہم نے تو ایک لقمہ بھی نہیں تھا چکھا. وہ جو تم اپنے ملازم کے لیے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہے تھے اور دل میں یہ بات تھی اس کو ہم کھانا پکانے کے لیے لائے ہیں اور یہ بھی سو رہا ہے، یہ تم نے اس کی غیبت کی ہے اور تم نے اپنے حصے کا کھانا کھا لیا ہے. بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو غیبت سے اس طرح بچانے کی تلقین کریں، اسی لیے یہ حدیثیں ہیں ہم نے سنی سمجھا ہی نہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کا دفاع کریں گے، اس بندے کا دفاع کریں گے جس کا اللہ دفاع کرے گا. اس بندے کو کوئی اس دن مغلوب کر سکتا ہے؟ اس بندے کی قسمت اور مقدر کا کیا کہنا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کے دفاع میں آ جائے گا؟ کس کے؟ اس بندے کے دفاع میں اللہ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا جو بندہ آج دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کہاں پر؟ جہاں پر اس کی برائی کی جا رہی ہے، جہاں پہ اس بندے کی غیبت کی جا رہی ہے، وہاں پہ ایک مسلمان بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے جو بات تو نے کہی ہے میں نے اس سے مختلف پایا اس بندے کو، اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنے والا. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی عزت کا دفاع کریں گے. میرے بھائیو یہ چھوٹا باب ہے، ہم نے اس کو بہت عام سمجھا ہوا ہے، اور اللہ معاف کرے کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے. ہماری معاشرے کے اندر عورتوں کا یہ جو باب ہے نا غیبت کا، اللہ المستعان، اللہ معاف کرے ہماری عورتوں کی کوئی محفل اس باب سے خالی نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے آپس میں ملنے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے ہم آپس میں ملیں، خاندان میں فلاں گھرانے کو ڈسکس کرنا ہے، ہم آپس میں ملیں فلاں کزن کی باتوں کو ڈسکس کرنا ہے، ہم آپس میں ملیں فلاں پھپھو اور چچی اور ماموں اور ممانی کی جو حالات عادات اطوار ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. میرے بھائیو اللہ کی قسم اسلامی شریعت میں اس باب کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں. گناہ کا باب ہے، ہمارے برے صغیر کا عجیب ماحول ہے، سارا دن خاندان کو ڈسکس کرنا ہے، سارا دن مسلمان کو ڈسکس کرنا ہے، نہ نظریات کی فکر نہ خیالات کی فکر. یہ قوم اس لیے اتنی زوال پذیر ہے، یہاں پہ افراد کو ڈسکس کیا جاتا ہے، افراد کو، خیالات کو نہیں، نظریات کو نہیں، فکر کو نہیں. یہاں پہ آئیڈیالوجی کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، یہاں پہ فلاں بندے کے اندر یار یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے. ہر بندہ یہی بات لے کے پھرتا چلا جا رہا ہے اور پھیلاتا چلا جا رہا ہے. آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
जहन्नुम का एक बाब ये बयान किया, और भी बहुत से बाब हैं, लेकिन फिर बात तवील हो जाएगी। एक और बात रख के अपनी बात को खत्म करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में बाद ऐसे लोगों को देखा कि जिनके होंठों को, बाद रवायात में जुबानों को, लंबी लंबी कैंचियों के साथ होंठों को काटा जा रहा है। आग के अंदर भी मौजूद हैं, जल भी रहे हैं, सड़ भी रहे हैं, कुड़ भी रहे हैं, फिर होंठों को काटा जा रहा है। ऐ अल्लाह के रसूल, इनको इतना सख्त अज़ाब क्यों दिया जा रहा है? लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ये मेरी उम्मत के बज़ाहिर वो नेक लोग हैं, बज़ाहिर वो नेक लोग हैं जिन्होंने नेकियां किस लिए की हैं? मेरे भाइयों, दुनिया की बदतरीन मुनाफिकत ये है कि बंदा नेकी इसलिए करे कि उसको नेक कहा जाए। बंदा नेकी इसलिए करे उसको नेक कहा जाए। इससे बड़ी मुनाफिकत की कोई किस्म नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनके होंठों को इसलिए काटा जा रहा है, लोगों को कहा करते थे बुराई से रुक जाओ, लोगों को कहते थे गीबत से रुक जाओ, लोगों को कहते थे नमाज़ें पढ़ो, लोगों को नेकी का हुक्म देते थे, और खुद अल्लाह की हदों को पमाल करते थे। इनके ऊपर तो अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की थी, इनके लिए तो अल्लाह ने दीन को आसान किया था। ये कुरान को खोल खोल के पढ़ते थे, इनको समझ आती थी, इनको कुरान की आयतों का मफहूम पता था। ये कारी कुरान तिलावत कर रहा हो, पीछे से समझ रहे होते थे। हर चीज समझने के बावजूद, हर चीज का इल्म होने के बावजूद लोगों को कहते थे ये करो, और खुद उस अमल में नकम्मे, न पुख्ता, और उसके ऊपर अमल करने वाले नहीं थे। मेरे भाइयों, उम्मत के अंदर कितनी बड़ी वईद है, अल्लाह की कसम, कहने वाले के लिए भी, कहने वाले के लिए भी। ये एक ऐसा बाब है, हर बंदा ये समझता मैं इससे महफूज हूं। अजीब शैतान का वसवसा है। हर बंदा कहने वाला भी और सब सुनने वाले। हर बंदा अपने ख्याल में जब अपना ये जायजा लेता है ना, एहतसाब करता है कि नहीं यार ये बुराई मेरे में नहीं होगी, तो सबसे पहले इसके आगे टिक लगाता है कि ये रियाकारी मेरे अंदर नहीं होगी, मुनाफिकत मेरे अंदर नहीं होगी। ये ऐसा अजीब बाब है कि शैतान ने ऐसा वसवसा और मुगालता डाला हुआ है अपने बारे में। हर बंदा ये समझता है ये जो रियाकारी है ना, ये मुझ में नहीं है, ये फलां में है, ये फलां में है। ये इतना बदनसीबी और बदबख्ती का बाब है कि जहन्नुम का इफ्तिताह, जहन्नुम का इफ्तिताह। कितनी डराने की बात है। उम्मत के उन 3 बदनसीबों से होगा कि जो दुनिया में नेकियां करते थे इसलिए कि उनको नेक कहा जाए। बस जिसने नेकी इसलिए की कि लोग उसे नेक समझें, तो फिर अल्लाह ताला दुनिया में लोगों की नजरों में उसको नेक समझा देता है। यही इसकी नेकी का बदला होता है। और कल क़यामत के दिन इसके लिए कोई अजर व सवाब नहीं होगा। इसके होंठों को काट डाला जाएगा, आग के अंदर जलता रहेगा। अल्लाह ताला जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक दे और हम सबको